روزے ہی کی بات چل رہی ہے. روزے دانستہ توڑ دینے پہ تو گناہ ہے, غلط کام ہے, مگر نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں؟ اگر کوئی شخص 12 بجے مجھے کہتا ہے جی آج میں نے آپ کے کھانے کی دعوت کرنی ہے, یا 12 ظہر کی نماز کے بعد, تو اس صورتحال میں اس کے ساتھ کھا لوں, مجھ پہ گناہ نہیں؟ کوئی گناہ نہیں ہے. نفلی روزہ تو ہے ہی نفلی ہے نا. یہ حنفیوں کے ہاں ایک غلط انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنا آپ پہ واجب ہوگا. اچھا, جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کے ٹوٹنے کے اوپر وہ واجب کیسے ہوگی؟ منت والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے, فرض والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے, نفلی چیز کیسے واجب ہوگی؟ اس کے ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر اوقات جب اپنی بیویوں کے گھر تشریف لاتے فجر کی نماز اشراق پڑھ کے سورج بلند ہونے کے بعد, تو پوچھتے ہیں ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں آج کچھ نہیں ہے. تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پھر روزے سے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ختم سحری سے لے کے اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کھا بیٹھے ہیں تو پھر تو روزہ نہیں ہوگا. اچھا, اور جب کوئی امہات المومنین میں سے کہتا نا کہ آج ناشتے کے لیے اویلیبل ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پھر افطار کر لیتے ہیں. اچھا, افطار کا لفظ ہمارے ہاں تو ویسے غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو بولا جاتا ہے. افطار جو ہے نا آپ دن کے وقت بھی جب کھولیں نا وہ افطار ہی کہلاتا ہے. بریک فاسٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے. افطار, بریک فاسٹ, روزہ توڑنا. ٹھیک ہے, تو یہ انگریزی کی وجہ سے ذرا ایک تھوڑا ہو گیا کہ یہ توڑنا بن گیا ہے. بریک فاسٹ تو روزانہ ہی آپ روزہ ہی توڑ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی وہ آپ کئی ایک بلڈ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا, یہ بغیر فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا. تو یہ آپ کی مرضی ہے جی, آپ اس وقت روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ نے اپنا روزہ توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پریفرنس دینی. یعنی یہ مومن کا اکرام. جی جی اکرام ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی ہم ایک دوسرے کو دعوت بھی دے سکتے ہیں کہ اگر روزے سے ہیں تو کھانے کا احترام آپ کے لیے. بالکل.